بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میڈم فوزیہ طلعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امریکن لائسم انٹرنیشنل اسکول میں موجود ہوں۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ ایک ٹرینر ہیں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے، پاکستان میں تعلیم کے نظام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور دوسری بات کریں کہ آپ تعلیم کے شعبے سے 20 سال سے وابستہ رہی ہیں۔ تو آج ہم میڈم سے تعلیم کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ ہمیں قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ مائی پلیجر۔ میڈم، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی ہی وجہ سے کی ہے۔ بے تو شک۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ بیسیکلی اپنی تعلیم میں نے لاہور میں حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے، اسکولنگ بھی وہیں سے ہے۔ کالج میں نے اپنی گریجویشن کی گورنمنٹ کالج سمن آباد سے۔ اس کے بعد میری جو ایجوکیشنل ڈگری تھی وہ میں نے کی ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ فرام یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور سے، ٹاؤن شپ کیمپس سے کیا۔ اس کے علاوہ میری سرٹیفیکیشن جو ہے وہ میں آئی بی سرٹیفائیڈ پریکٹیشنر ہوں، آئی بی کی سرٹیفیکیشن بھی کی ہوئی ہے، اور پچھلے تقریباً 20 سے 21 سال سے میرا تعلیم سے واسطہ ہے۔ میں ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں کام کرتی آ رہی ہوں، ایڈمنسٹریٹر، ٹیچر، ہیڈ، کوآرڈینیٹر، اسی طرح سے میری تعلیمی جو زندگی ہے وہ چل رہی ہے۔ ٹیچنگ کا آغاز کب سے کیا تھا؟ ایز فار ایز آئی ریممبر، یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا تقریباً 1999 سے، اور یہ اسٹارٹ بھی میں جہاں بیٹھی ہوں، آئی فیل پریویلیج ٹو بی اے پارٹ آف امریکن لائسیم، اور میں یہ ایڈ کرتی چلوں کہ میں نے اپنے کریئر کا آغاز بھی لاہور لائسیم سمن آباد برانچ سے کیا تھا۔ تو اگین 20-21 سال کے بعد دوبارہ لائسیم میں بیٹھنا میرے لیے بہت باعث فخر ہے۔ میڈم، آپ کی نظر میں ٹیچنگ کیا ہے؟ ٹیچنگ میری نظر میں، اگر آپ میرے سے اپنا ذاتی پوچھیں اس کے بارے میں آئیڈیا، تو ٹیچنگ ایک پیشن ہے، ایک ایسا پیشن ہے جو اب اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو یہ اٹس مور آف اے بزنس۔ مگر ایک بہترین ٹیچر جو ہوتا ہے اس کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اور ٹیچنگ آپ اپنے دل سے کرتے ہیں۔ جب آپ اگر اپنے دل سے پڑھائیں گے کسی بچے کو، آپ کو اس سے ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے تو بچے ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں، بانڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اسی بانڈنگ میں آپ ان سے جو مرضی کرا لیں، سکھا لیں، ان کو جو مرضی آپ سکھائیں گے وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو ٹیچنگ کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں بائی چوائس آئی یا بائی چانس آئی؟ یہ بائی چوائس تھا۔ مجھے بہت شوق تھا، جب میں اپنا میٹرک کر رہی تھی تو تب سے ہی مجھے ٹیچر بننے کا بہت شوق تھا، اور میں آئیڈیلائز کیا کرتی تھی اپنی اس لائف کو کہ میں زندگی میں کبھی ٹیچر بنوں گی۔ بہت مجھے اچھی لگتی تھی کہ میں نے بس ٹیچر ہی بننا ہے۔ کووڈ-19 کے اندر تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو تعلیم کا کتنا نقصان ہوا ہے، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کووڈ-19 نے جہاں بہت سارے نقصانات کیے ہیں، اس میں سمجھتی ہوں کہ تعلیمی سیکٹر کو بہت زیادہ خراب کر دی۔ دیکھیں، بیسیکلی کووڈ کی وجہ سے اسکولنگ میں، کالج کی اسٹڈیز میں ہر طرح سے فرق آ گیا ہے، اور ایک نئی چیز جو ٹیکنالوجی اسسٹنٹس نے ہمیں پرووائڈ کی وہ آن لائن لرننگ تھی۔ اب دیر از نو کمپیریزن ان بٹوین آن لائن لرننگ اینڈ فزیکل لرننگ۔ تو لے دے کہ کووڈ نے ایک ہمیں نئی ٹرمینالوجی دی وچ از ہائیبرڈ لرننگ سسٹم، جہاں پر آپ فزیکل ایز ویل ایز آن لائن کو بیلنس کر کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ میں شروع سے ٹیچنگ میں رہی ہوں، مجھے ایکسپیرینس ہے اس چیز کا، تو جو فزیکل آپ فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آن لائن وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے، مائکروسافٹ ٹیمز ہے، زوم ایپس ہیں، اس کے ذریعے ہم آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں، مگر آپ ایک چھوٹے ٹاڈلر کو، ایک پری اسکولر کو نہیں بٹھا سکتے آن لائن۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ زیادہ موبائل یوز نہ کرنے دیں بچوں کو، جی۔ پھر ہم دوسری طرف کہتے ہیں کہ اسی گیجٹ کو ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور ان کو آن لائن بٹھا دیں۔ تو
इट डज़न्ट मेक सेंस, मुश्किल हो जाता है। जी, स्कूल लेवल की सतह पे अगर बात करें तो बच्चों में तालीम की कैसे दिलचस्पी पैदा की जा सकती है? छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैसे इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं हम? देखिए तालीम को दिलचस्प बनाने के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप अपनी मेथडोलॉजी को फ़न लविंग बना दें, इंटरैक्टिव बनाइए, उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए, तो बच्चे खुद ब खुद दिलचस्पी लेते हैं। मोर ओवर, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टीचिंग को इंटरेस्टेड बनाने में टीचर का होता है। अगर टीचर का अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो हाफ हार्टेडली सिर्फ काम करने के लिए काम कर रही है, तो शायद वो उस पेस से उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकेगी। एज आई सेड अर्लियर कि टीचिंग इन इटसेल्फ इज़ अ पैशन। तो जो पैशनेट टीचर्स होती हैं, दे डू क्रिएट अ डिफरेंस। और वो सिर्फ तालीम नहीं, साथ साथ वैल्यू एजुकेशन, तरबियत भी कर रही होती हैं। क्योंकि हम अगर अपनी जूनियर क्लासेस में देखें तो हम उनको एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ भी सिखा रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब हमारे पास आते हैं, उनको खाना खाना नहीं आता, उनको टेबल मैनर्स सिखाए जाते हैं। फिर उसके अलावा उनको उनकी शूज़ की नॉट्स बांधनी नहीं आती, वो सिखाई जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन दे रहा होता है। अगर आपके स्कूल के हवाले से बात करें तो आपके स्कूल में बच्चों को किस तरह टीचिंग कराई जाती है? डिटेल से गाइड कीजिएगा। जी प्लीज़। अमेरिकन लाइसेम की जब हम बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल चेन है। बाकायदा इनके करिकुलम डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं जिसमें हर एस्पेक्ट को इन लोगों ने कवर किया हुआ है। 7 लर्निंग एरियाज़ हैं हमारे, जैसे फर्स्ट इज़ CLL, कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड लिटरेसी, जिसको हम किसी ज़माने में इंग्लिश कहते थे। उसके बाद सेकंड हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको हम मैथ्स कहते थे। मैथ्स में भी हम लर्निंग सेंटर्स बनाते हैं जहाँ पे एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ होती हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल कि जब हम मैथ्स कॉर्नर बनाते हैं तो हम शॉपिंग फेस्टिविया सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें बच्चों को एक दुकान बनाई जाती है और वहाँ पे वो परचेज़र बन के आते हैं। मतलब एक्सरसाइज ऑफ एक प्रैक्टिकल लाइफ आ गई उनकी, जहाँ पे अगर उन्हें कहीं शॉपिंग पे जाना है तो वो उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर लें। फिर आ जाती है हमारे पास PE है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, म्यूज़िक एंड मूवमेंट है, फिर वैल्यू एजुकेशन है, KUW है विच इज़ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब डिफरेंट थीमेटिक लर्निंग हमारी एम्बेडेड की जाती है क्लासरूम्स में। ठीक। मैडम, कोविड-19 में आपके स्कूल में जो स्टाफ है, बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी है, किस तरह दी है, ये बताइएगा? जी, बिल्कुल, हम लोगों ने ऑनलाइन अपनी सर्विसेज जारी रखी हैं। सम वे और द अदर हाइब्रिड सिस्टम ही चलता रहा है, कभी फ़िज़िकल क्लासेस और कभी ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमने अपनी ज़ूम ऐप को यूज़ किया। ज़ूम के थ्रू देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि कोविड भी नया था और ऑनलाइन टीचिंग के लिए टीचर्स भी नए थे। टीचर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड उनका ये एक्सपोज़र नहीं था, फ़िज़िकल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ थी, तो उनके लिए भी नया था। बट दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स। हमने उसमें भी इंटरैक्टिव सेशन रखने की कोशिश की है। मतलब पूरी उसमें टीम एक बना के क्लासरूम का क्लस्टर लेके वन बाय वन इंटरैक्टिव सेशन रखते रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि टीचर ही बोलती रहे और स्टूडेंट बेचारा खामोश रहे, ऐसा नहीं था। ठीक। मैडम, आपने अब तक कहाँ-कहाँ एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर चुकी हैं? जी, एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने जब स्टार्ट लिया तो टीचिंग से लिया था। टीचिंग के तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद ही मुझे लाहौर लाइसेम में एज़ कोऑर्डिनेटर प्रमोट कर दिया गया था। कोऑर्डिनेटर की प्रमोशन के बाद मैं लाइसेम में ही ब्रांच हेड बनी और उसके बाद बीकन हाउस में मैंने सर्व किया एज़ रीजनल कोऑर्डिनेटर। तो वहाँ पर भी मेरी पूरी टीम थी, बाकायदा सेंट्रल रीजन को मैं हेड कर रही थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने ब्रॉडवे में अपनी प्री स्कूल को हेड किया। उसके बाद ब्राइट बिगिनिंग स्कूल का प्रोजेक्ट था जिसमें मैं प्रिंसिपल रही। फिर हमारे पास बहावलपुर में लीडर्स कॉलेज है, गर्ल्स कैंपस, वहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट को हेड किया। एंड नाउ दीज डेज आई एम हेडिंग अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल। मैडम, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करना कितना मुश्किल है, ख़ास तौर पे अगर आपकी बात करें तो? एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब बहुत मुश्किल होती है। अच्छा। देखिए, लोगों को लग रहा होता है कि हाँ भाई, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बैठा हुआ है ऑफिस में, मज़े से AC लगा के बैठा हुआ है।
مگر یہ ایڈمنسٹریٹر ہی جانتا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوتی، کتنا اسٹریس کا لیول ہوتا ہے، کتنا پریشر ہے، پیرنٹس کو جواب دہ ہے، اونرس کو جواب دہ ہے، بچوں کے پرابلمس ہیں، ٹیچر کے پرابلمس ہیں. تو ایڈمنسٹریشن اتنی آسان نہیں ہوتی. اٹس ناٹ اے پیس آف کیک. ایٹ ٹائمز آپ گھر جا کر بھی ریسٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے ڈفرینٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ایڈمنسٹریشن میں ہوتی ہے وہ آپ کو فوربیئرنس اور پیشنس چاہیے ہوتا ہے. پیشنس بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے نظام تعلیم کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پاکستان میں نظام تعلیم جو ہے نا، اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لیں تو پرائیویٹ سیکٹر اپنی کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بدلیں، روٹ لرننگ سے نکلیں. ادروائز پاکستان میں زیادہ روٹ لرننگ چل رہی ہے. مگر پرائیویٹ سیکٹر اس چیز کو چینج کرتے ہوئے کریٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. بٹ پرابلم کہاں آتی ہے؟ ہمارے بچے پڑھتے ہیں شروع سے جی امریکن سسٹم انٹرنیشنل کو ہی اگر ہم لے لیں تو وی ٹرائی ٹو برنگ کریٹیوٹی. ٹھیک ہے جی، کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ چیزیں ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. بٹ دین کیا پرابلم آتی ہے جب پیرنٹس یا بچوں کا ڈیسیژن آتا ہے ویدر ٹو گو فار او لیولس یا میٹرک کی طرف جائیں، میٹرک اسٹریم کی طرف. اگر میٹرک کی اسٹریم میں چلے جاتے ہیں تو پرابلم یہ آتی ہے کہ اگین اٹ از روڈ لرننگ. وہاں پہ رٹافیکیشن ہے، رٹا لگانا پڑے گا اور لکھنا ہے اور لکھنا ہے. جبکہ او لیولس کی طرف جاتے ہیں تو اٹ از آؤٹ آف دا باکس، اٹ از ٹوٹلی کریٹیوٹی. تو مرجر ہے دونوں چیزوں کا پاکستان میں. بہاولپور کے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہاولپور کے تعلیمی نظام کے بارے میں یہ کہوں گی کہ دیر از اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ ایز ویل. مگر یہاں کی مارکیٹ بہت پوٹینشیل ہے، تعلیم کے لحاظ سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں. مگر ابھی اس طریقے سے یہ شاید ڈلیور نہیں کر پا رہا بہاولپور. مگر اب دیکھیں کہ انٹرنیشنل برانڈس جیسے ہماری امریکن انٹرنیشنل لائسم ہے تو یہ بھی آ گیا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس گیپ کو برج اپ کر سکیں. اگر آپ کی میں پرائیویٹ لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کی شادی کب ہوئی؟ میری شادی ہوئی تھی جی 2001 میں. لو میرج ہوئی یا ارینج میرج؟ آپ اس کو ایسے کہہ لیجئے کہ اٹ واز لو دیٹ واز ارینجڈ. لو کم ارینج میرج تھی، ہم دونوں کولیگس تھے. ٹھیک. جی اچھا میڈم، آپ کو ٹریول کرنا کتنا پسند ہے؟ میں ایڈونچرس ضرور ہوں بٹ لانگ ٹریول کرنا مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے. مگر چونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی بہت ایڈونچرس ہیں تو ہم جب اکٹھے جاتے ہیں تو ہمیں دوری کا احساس نہیں ہوتا، ہمارا سفر آرام سے گزر جاتا ہے. پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ پاکستان میں سب سے اچھا شہر لاہور ہے، میرا شہر لاہور. مگر جب سے میں بہاولپور آئی ہوں، بہاولپور مجھے بہت اچھا لگا اس لیے کہ بہاولپور از اے پیسفل سٹی. یہاں پہ کوئی ٹریفک کا رش مجھے آج تک نہیں ملا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور یہاں کے محل بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. اور خیر مجھے بہاولپور اوور آل بہت اچھا لگتا ہے. لاہور ہسٹریکل سٹی ہے تو لاہور کی کوئی خاص بات جو آپ ہمارے بہاولپور کے لوگوں کو شیئر کرنا چاہیں تو؟ لاہور میں ہسٹری تو بہت زیادہ ہے. ہسٹری تو بہاولپور بھی بہت انرچڈ ہسٹری ہے ان کی. لاہور میں بہت ساری جو ہے نا جسے پنجابی ٹپیکل کہتے ہیں کہ بہت سارے کھانے وہاں کے مشہور ہیں. کچھ چیزیں یہاں پر میں کریو کرتی ہوں جو بہاولپور میں نہیں ملتی ہیں. اچھا. تو وہ اب یہاں کی خاص بات، یہاں کا اسپیشل جو فلیورڈ دودھ سوڈا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. بہاولپور میں ملتا ہے، وہ لاہور میں نہیں ہے. مگر لاہور میں کچھ برانڈز ایسی ہیں جو ابھی یہاں پہ نہیں آئیں تو وہ کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ آئی مس مور آفن، اس فوڈ کی کریونگ ہوتی ہے مجھے. آپ کو ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ ادب سے مجھے اس حد تک کافی زیادہ لگاؤ ہے. اور بٹ ابھی زندگی جو ہے نا میٹیریلسٹک زیادہ ہوگی. میں نے تھرو آؤٹ لٹریچر پڑھا، انگلش لٹریچر پڑھا، ایف اے میں بھی، بی اے میں بھی. دیر واز اے ٹائم کہ مجھے ورڈسورتھ کی پوئٹری بہت پسند تھی. اور اف آئی ریکال تو مجھے یاد ہے کہ میرا انگلش لٹریچر کی جو کلاس ہوتی تھی وہ اگر ٹیچر ہماری 2 گھنٹے بھی پڑھاتی تھیں تو 2 گھنٹے کہاں گزرتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. بٹ ان کیس اگر وہاں وہی کلاس ہسٹری کی ہو جاتی تھی تو میں کہتی تھی اف کیا ہو گیا، بس ختم ہو جائے. سو لٹریچر سے کافی انٹرسٹ رہا آپ ہمیشہ کے سے. فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ فیوریٹ رائٹر میں آپ اگر پوئٹ کی بات کرتے ہیں تو پوئٹ میں تو مجھے ورڈسورتھ پسند تھا. برٹرن رسل اچھا رائٹر ہے.
برٹرن رسل کو کافی پڑھا ہے. کانکویسٹ آف ہیپینس ہم نے اپنے کورس میں پڑھا. لکھتا مشکل ہے مگر بہت اچھا اور لگتا ہے پڑھنے میں. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی کی اگر بات کریں تو آج کل تو کرزمیٹک اور سب سے اچھی پرسنالٹی مجھے عمران خان کی لگتی کوئی ہے. خاص بات عمران خان کی؟ عمران خان کی بہت ساری خاص باتیں ہیں. ایک تو جو کرزما وہ اپنے ساتھ کیری کرتا ہے وہ صرف مجھے ہی نہیں دنیا میں مانا جاتا ہے. کرکٹر رہا, ہمارا بہت زیادہ ایسوسیشن تھی اس حوالے سے بھی, مگر پاکستان کو فور فرنٹ پہ آ کے جس طرح سے عمران خان لیڈ کر رہا ہے آج تک کسی لیڈر نے نہیں کیا. تو اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گی. وہ پولیٹیکل سینیریوز آئی اوائڈ ٹو ڈسکس, یہ میری پرسنل اوپینین ہے ان کے بارے میں, بٹ مجھے وہی اچھے لگتے ہیں. اچھا میڈم, ریڈنگ پڑھنے کے لیے کتنا ضروری ہے ٹیچرس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ریڈنگ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ریڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ریڈنگ میں ان ٹچ رہتے ہوئے ہی آپ اپنے آپ کو زیادہ گرو کر سکتے ہیں. کسی بھی لیول پہ اگر آپ ریڈنگ چھوڑ دیں گے تو آپ کا جو ایک تسلسل ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. بٹ ہمارے پاس اب ریڈنگ کا ٹائم نہیں رہا. اگر ہم بات کریں تو ہم زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ریڈنگ کی جگہ نہ موبائل نے لے لیا, سوشل میڈیا لے گیا. بٹ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوئے بھی آپ آرٹیکلس پڑھ سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر کیا جائے تو. ایک اسٹوڈنٹ کو اخبار پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے امی ابو اخبار ہی پڑھایا کرتے تھے ہمیں ریڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے. اخبار کے آرٹیکلز ہوتے تھے, اس میں وکیبلری ہوتی تھی, روز ہم کوئی نئی چیز سیکھتے تھے. ہمارے زمانے میں تو ریڈرز ڈائجسٹ ہوتا تھا جس میں ورڈ آف دا ویک آتا تھا, جو ہم نیا ورڈ سیکھا کرتے تھے, اس کے میننگ, اس کے سینٹینسز بنانے. مگر اب تو اخبار ہی کم آتا ہے. اب اخبار کی ضرورت ہی نہیں رہی. الیکٹرانک اب اخبار آپ پڑھ لیں, آن لائن دیکھ لیں. خبروں کے لیے بہت ساری خبریں آپ سوشل میڈیا فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹرینڈس زندگی بدلتی جا رہی ہے. میڈم آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیا رائے دیں گی جو سی ایس پی آفیسر بننا چاہتے ہیں, پی سی ایس کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے کیا آپ کا میسیج ہے؟ ان کے لیے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آئی کیو لیول اور ای کیو, ایموشنل بینگ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. دیکھیں پریشر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ. اس میں کویسچنس جو آتے ہیں وہ انٹیلیجنس پہ بیسڈ ہوتے ہیں, ایز ویل ایز آپ نے اس وقت آپ نے اپنے ایموشنل بینگ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو آنسر کرنا, تو اس میں ایک بیلنس ڈیولپ کر کے ایک کام کرنا ہوتا ہے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی, آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنی ہر بات میں ایک تسلسل رکھتے ہیں. کامیابی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپس. کامیابی میں کہوں گی کہ ایک سیڑھی ہے جس پہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ فرسٹ یا سیکنڈ اسٹیپ کے بعد لاسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں تو کامیابی ایسے نہیں آتی. کامیابی اسٹیپ بائی اسٹیپ جانے سے ہی آتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو سوچا تھا کہ میں ایک ٹیچر بنوں گی, میرا تعلق ایجوکیشن میں ہوگا, تو میں نے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی پروگریس کی ہے الحمد للہ, بائی دا گریس آف اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا, اساتذہ کا, والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میرے والدین, میرے ابو کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میرے ماموں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. بٹ ابو آل اگر میں کہوں کہ کسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو وہ میرے ہسبینڈ ہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے میں پوٹینشیل ہے تو تمہیں ضرور کام کرنا چاہیے, تمہیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے. whenever I needed him, he was there for my help. He is my biggest support, he is my biggest strength. مجھ میں جو کانفیڈنس ہے, جس طریقے سے میں پھرتی رہی, سارے کام کرتی رہی, اگر وہ اس طرح سے سپورٹ نہ کرتے تو شاید میں نہ کر پاتی. میڈم آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو اور جو لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, موٹیویشن کے حوالے سے میسیج آپ کیا دیں گی؟ میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اپنی زندگی کا نا ایک گول سیٹ کر لیں, گول سیٹ کر لیں اور آہستہ آہستہ اسٹرگل کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ راہیں اس وقت کھولتا ہے جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے. یو تھنک اباؤٹ اٹ, آپ کی نیت نیک ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا چلا جاتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. دیر از نو اینڈنگ, کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے, گاڈ فاربڈ.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اچھا بنایا، اتنا پوٹینشیل دیا، اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ اگر انسان ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ رادر، آئی ایم آنرڈ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔